اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے اور رب العالمین ہے۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لطائف ستہ کے بارے میں لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں، اور کافی سارے لیکچر الحمدللہ ہم ریکارڈ کر چکے ہیں، جس میں سب سے پہلے میں نے لطائف ستہ کے بارے میں بتایا کہ سلاسل میں صوفیاء اکرام یہ جو لطائف ہیں، 7 لطائف، ویسے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بہت سارے ہیں، لیکن یہ جو 7 لطائف جو بیان کیے گئے ہیں ان کی ڈیفینیشن، ان کے نام، ان کے کلر، ان کے مقام کہاں پہ انسانی جسم میں جو ان کی مقام بتائے گئے ہیں ان پہ بھی میں نے ڈسکس کیا۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں ایک ایک لطیفے کو قرآن کی روشنی میں بتاتا جاؤں گا، مروجہ جو چل رہا ہے اس کو چھوڑ کے ہم نے الحمدللہ لطیفہ نفس پہ بات کی، ان کے اقسام پہ بات کی۔ اس کے بعد لطیفہ قلب سلیم، قلب منیب، داغ لگا ہوا قلب، یہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے لطیفہ روح اللہ کے امر سے ہے، اس پہ ہم نے ڈسکس کیا، الحمدللہ کلیئر ہوا یہ بھی۔ روح کے بعد پھر لطیفہ سر، وہ جو راز ہیں اللہ کے سیکریٹس، اس پہ ہم نے بات کی۔ اس کے بعد جو لاسٹ میں نے لیکچر ریکارڈ کیا تھا وہ تھا لطیفہ خفی، اس پہ بھی ہم نے بات چیت کی۔ اور الحمدللہ مجھے جو سنتے ہیں، جو مانتے ہیں، وہ بڑے فیضیاب ہوئے ہیں، مجھے اچھے میسیجز بھی آ رہے ہیں، وہ بڑے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس طریقے سے کبھی بھی نہ سمجھا ہے، نہ کسی نے ہمیں سمجھایا۔ تو یہ باتیں ہمیں کیا کرتی ہیں، خاص طور پہ میں اتنی ریسرچ کرتا ہوں، ورک کرتا ہوں، تو مجھے موٹیویشن دیتی ہے، انرجی بوسٹ ہوتی ہے، خوشی ملتی ہے کہ میرا جو اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے اس کی رزلٹ بھی آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صحیح طریقے سے الحمدللہ اللہ کے حکم سے، میری کوئی اوقات نہیں، لیکن اللہ کے حکم سے میں کام کر رہا ہوں۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم چھٹے لطیفے کی بات کریں گے، جس کا نام ہے لطیفہ اخفا۔ یہ لطیفہ اخفا سینے کے بالکل سینٹر میں اس کا مقام بتایا جاتا ہے۔ اچھا، ایک بات میں پھر آپ سب سے واضح کرتا چلوں، ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے ابھی پہلی مرتبہ میرا یہ چینل یا مجھے سن رہے ہوں گے، اس ٹاپک کو سن رہے ہوں گے، تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جو مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، اسی ٹاپک میں اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو برائے کرم وہ لطائف ستہ سے شروع کریں۔ یہ جو 4-5 پچھلے لیکچر ہیں وہاں سے اگر شروع کریں گے، اتنے بڑے نہیں ہیں، 10-12 منٹ کے ہیں، کوئی 8 منٹ کا، کوئی 9 منٹ کا، میں نے کوشش کی ہے اس کو بالکل سمرائز کر کے بتاؤں، تو وہ پہلے ان کو سنیں، وہ سننے کے بعد یہاں تک پہنچیں گے تو بات اور بھی واضح ہو جائے گی، کیونکہ کڑی سے ملتی ہے۔ اگر کڑی تھوڑی بھی بیچ میں ٹوٹ جاتی ہے، کوئی ڈسٹریکٹ یا ڈسکنٹینیو ہوتی ہے چیزیں، تو بات کافی رہ جاتی ہیں۔ جی، تو ہم شروع کرتے ہیں، اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں۔ آج کا ٹاپک جیسے میں نے آپ کو بتایا لطیفہ اخفا ہے۔ لطیفہ اخفا کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا کلر جامنی کلر ہے، سینے کے بالکل درمیان 6 نمبر کا لطیفہ ہے، روحانیت کا جو سیڑھی ہے اس کی سیکنڈ لاسٹ سٹیج پہ یہ پہنچتا ہے۔ اس کے بعد آخری لطیفہ انا آتا ہے، لیکن اس سے نیچے یہ لطیفہ اخفا ہے۔ یہ مرشد سے اجازت لے کے مراقبہ
لیا جاتا ہے اس مراقبے میں وہ مرشد اللہ کے نام بتاتے ہیں، کوئی اللہ اللہ کا ذکر دیتا ہے وظائف کے تھرو کے طور پہ، کوئی یا احد یا رحمان، کچھ نہ کوئی ہر کوئی اپنے، جیسے میں نے بتایا کہ مختلف یہ سلاسل کے مختلف، جیسے قادریہ، چشتیہ، سروردری اور قادری، یہ سارے جو سلسلے ہیں نقشبندی، ان میں اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں. تو پھر وہ جب یہ بیدار ہو جاتا ہے تو یہ روحانیت کے اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سے غرور اور تکبر ختم ہو جاتا ہے، خود پسندی سے نکل جاتا ہے. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے سمپل. میں اس لیے اس کو اتنا مشکل کر کے نہیں بتا رہا، سادہ سادے لفظوں میں بتا رہا ہوں تاکہ میرے سننے والے اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھ جائیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا یہ اخفا قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے؟ بالکل ذکر ہے، یہ لفظ قرآن سے ہی لیا گیا ہے. جیسے میں آپ کو ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ یہ لفظ جب قرآن شریف سے لیا جاتا ہے تو وہ ایکچوئل میننگ، قرآن شریف کی جو میننگ ہے وہی اس پہ اپلائی کریں گے، یہ آپ اپنے حساب سے نہیں کریں گے. ہمیں قرآن کی میننگ بھی لینی ہے، وہاں سے پھر اس کو استعمال کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. تو قرآن سے اس کی میننگ آتی ہے راز، جیسے میں نے سر، خفی، اخفا. تو یہ ایک قدرت کے جو راز ہیں ان کی حقیقت معلوم ہونے کے بعد، اپنی حیثیت کو سمجھنے کے بعد انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے. جب آپ حقیقت دیکھیں گے، حقیقت سمجھیں گے، وہ حقیقت پہچاننے کے بعد انسان کو اپنی حقیقت کی پتہ چلتا ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے. جب اس کو انسان کو اپنی ویلیو کا پتہ چلے گا، جو یہ تکبر کرتے ہیں، یہ جو لوگ غرور کرتے ہیں، یہ جو خود پسندی ہے، اپنے آپ کو منوانا اور اپنی تعریفیں کروانا، شہرت کے پیچھے بھاگنا، خود کو دوسرے لوگوں سے اعلیٰ تر سمجھنا، یہ اتنی بڑی روح کی بیماری ہے کہ اللہ کو سب کو پتہ ہے یہ کہ اللہ کو تکبر تو بالکل پسند نہیں، لیکن لوگ تکبر کرتے ہیں. اور روحانیت میں اگر آپ آ گئے ہو اور اس میں آپ کا یہ بیماری نہیں گئی، تکبر والی، غرور، خود پسندی، تو پھر کیا روحانیت اور کیا آپ فیض حاصل کریں گے؟ تو اس روحانیت میں تکبر اور ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے جو لطیفہ ہے وہ ہے لطیفہ اخفا. میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتا دی کہ لطیفہ اخفا کیا ہے، مروجہ بھی بتائی، اپنی بھی بتائی. اب میں یہ بتاؤں گا کہ اس کو ہم کس طریقے سے ایکٹیو کریں گے. تو بات سیدھی سی ہے سامعین، اس پہ پریشان ہونے کی بات نہیں. میں کوئی آپ کو راکٹ سائنس نہیں بتاؤں گا، میں کوئی آپ کو ایسا وظیفہ نہیں بتاؤں گا جس کو آپ بیٹھ کے کمرے میں کریں گے اور آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسا کوئی ہے بھی نہیں لطیفہ. اگر ایسا ہوتا تو اتنا بڑا کانسٹیٹیوشن، اتنا بڑا دین، قرآن، شریعت اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیتا. بس کچھ الفاظ دے دیتا، وہ ہم الفاظ کو جھپتے مالا میں یا تسبیح میں گنتے گنتے، کوئی کہتا ہے 10,000 بار پڑھو، کوئی کہتا ہے 20,000 بار پڑھو، کوئی کہتا ہے 33 مرتبہ پڑھو، کوئی کہتا ہے 100 مرتبہ پڑھو، کوئی کہتا ہے 99 مرتبہ پڑھو. تو یہ ہوتا اور مسئلے حل ہو جاتے ہیں دنیا کے سارے مسئلے. ایسا ہرگز نہیں ہے. میں یہ بار بار ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ میں لوگوں کو یہاں سے ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا ہوں ان فضول چیزوں سے، کہ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کمرے میں بیٹھ کے اور ورد وظیفے کرتے رہیں آپ کے مسئلے ہو جائیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ سارے معاملے آپ کو نفسیاتی طور پہ آپ سے کروائے جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ کے مسئلے حل ہو رہے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. ہاں ایسا ضرور ہے کہ ان چیزوں سے انرجی ضرور جنریٹ ہوتی ہے. دیکھیں، صرف یہ چیز کرنا غلط ہے، اس کے ساتھ اگر آپ عمل کرتے ہو تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے. اصل چیز وہی ہے. ذکر تو ہمیں اللہ کا کرنا ہی کرنا ہے ہر جگہ پہ.
جب تک ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، اللہ کی نصیحت لوگوں کو نہیں بتائیں گے، خود کو نہیں بتائیں گے، تو ہم پہ حقیقت کشف کیسے ہوگی، کھلے گی کیسے، عیاں کیسے ہوگی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس لیے لطیفہ اخفا کو بالکل بیدار کرنے کے لیے اپنے اندر سے خود پسندی، غرور، شہرت کے لیے غلامی ہونی، ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ اللہ کا ذکر کون سا؟ وہی جو میں آپ کو بتاتا ہوں، جو قرآن میں موجود ہے، نصیحت۔ اب قرآن میں ایک چیز ہے، اب اس کو بھی ہمیں کیا ہے کہ ہر لطیفے کے حساب سے الگ اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا۔ اس لطیفے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، افلا یتدبرون القرآن، یہ کیوں نہیں غور فکر کرتے؟ یہ آیتیں آپ کے لیے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے، اس کو غور فکر کریں، دیکھیں، اپنی تخلیق کو دیکھیں پہلے تو، کہ انسان کی تخلیق کیا ہے۔ جب انسان کی تخلیق کا پتہ چلے گا، اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اگر آپ خود کو بڑے پھنے کا سمجھتے ہو، بڑی کوئی چیز سمجھتے ہو، ٹھیک ہے، جب آپ کو ایک چھوٹی میں چھوٹی بیماری ہو جائے، اگر صبح نیند سے اٹھیں اور آپ کے ہاتھ کام نہیں کریں، آپ کی ایک انگلی کام نہیں کرتی، ایسا ہوتا ہے، سن ہو جاتی ہے، تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یا ایک چھوٹی سا زخم اگر آپ کو کہیں پہ ہو گیا جسم میں، تو کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ایچنگ ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے جب بالکل فیملی ممبر میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے بینک اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں لاکھوں کروڑوں سے، ڈاکٹر کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم پیسے بھی خرچ کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ نہیں بچا پاتے ان کو، آپ کا اختیار ہی نہیں ہے، بالکل اختیار نہیں ہے، وہ مر جاتے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ پھر آپ کا اختیار یہ ہے کہ ان کو رکھ بھی نہیں سکتے گھر میں، اور گھنٹوں میں آپ کو دفنانا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ گھنٹوں میں نہیں دفنائیں گے تو ان سے بدبو، ڈیکمپوزیشن شروع ہو جائے گی۔ تو یہ تو انسان کا اختیار ہے، اپنا پخانا نہیں روک سکتا انسان، کیونکہ یہ سسٹم ہے سارا۔ آپ کا کیا اختیار ہے؟ کوئی اختیار نہیں۔ کتنے دن اپنی بھوک ماریں گے؟ کتنے دن آپ نہ سوئیں گے؟ سونا پڑے گا، نہیں تو مر جائیں گے، کھانا پڑے گا، نہیں تو مر جائیں گے۔ یہ جو نیچرل کالز ہیں، ان کو فالو کرنا پڑے گا، نہیں تو مر جائیں گے۔ تو کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ کیا ہے آپ کے اختیار میں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، پیسہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، پیسہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ الگ معاملے ہیں۔ آپ کے اختیار میں کیا کیا ہے؟ جب اس چیز کا پتہ چلے گا، وہ بھی قرآن سے پتہ چلے گا نا۔ ابھی آپ کو پتہ چل رہا ہے، آپ سن رہے ہیں میری بات، آپ کے دل میں اگر میری بات لگ رہی ہے تو آپ کو ضرور کہیں نہ کہیں مجھ سے اختلاف بھی ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو یہ لگے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ جب یہ معلوم ہوگا تو آٹومیٹیکلی ایک چیز آپ پہ عیاں ہوگی، وہ یہ کہ آپ کا تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جا کے کسی بڑے عمر کے لوگوں کے پاس جائیں، جو 70 پلس ہو، 65 پلس ہو، ان سے پوچھیں زندگی کیسے گزر گئی، وہ تو کہیں گے تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کل کی بات ہے، بچپن بھی نظر آ رہا ہے، جوانی بھی کل کی تھی، سب کچھ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ چھوٹی سی زندگی ہے، بالکل چھوٹی، پتہ ہی نہیں چلتا، چیزیں ایسے گزر جاتی ہیں، ایسے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی نے بڑے مزے دیے ہیں آپ کو، وہ بھی گزر گئے، تکلیفیں بھی دے رہی ہیں، وہ بھی گزر جائیں گی۔ تو یہ غرور، یہ خود پسندی، یہ شہرت کے پیچھے بھاگنا، یہ تب ختم ہو جائے گا جب اپنی اوقات کا پتہ چلے گا۔ ویسے تو کہتے ہیں بڑے اشرف المخلوقات ہیں، وہ بیہیویئر کی بات ہے، اس میں اشرف المخلوقات بنے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سب اشرف المخلوقات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز ہو کہ آپ اعلیٰ تر ہو گئے۔ اعلیٰ تو کردار ہوتا ہے، انسان کا جسم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اپنے غرور کو ختم کرنے کے لیے اپنی شہرت
کے پیچھے بھاگنے والے عمل کو ختم کرنے کے لیے، خود پسندی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں لطیفہ اخفیٰ کو بیدار کرنا پڑے گا، اور لطیفہ اخفیٰ کو بیدار کرنے کے لیے ہمیں حقیقت کو پہچاننا پڑے گا، جو حقیقت ہمیں معرفت کے راستے پہ لے کے جائے گی، وہی شریعت، حقیقت، طریقت اور معرفت۔ یہ شریعت میں ہم جائیں گے، پھر طریقت میں، پھر ہمیں حقیقت ملے گی کہ حقیقت کیا ہے، اور آخر میں معرفت ملے گی۔ اور جب معرفت ملے گی تب ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں۔ ہم جب سبمٹ کریں گے، اسلام کا نام ہی ہے سبمٹ کرنا، عبد، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عبد کہا ہے نوکر، ہم اللہ کے نوکر ہیں، ہم اللہ کے نائب مقرر ہیں۔ تو یہ ہمیں سمجھنی پڑیں گی چیزیں۔ کوشش کی میں نے کہ اس کو کلیئر سے جتنا چھوٹا ویڈیو بناؤں، لیکن ویڈیو زیادہ بن رہا ہے اور لمبا ہو رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ بات واضح ہو گئی ہوگی، اور پھر بھی کوئی سوال ہو ضرور کریں، انشاءاللہ اپنے فہم کے مطابق جواب دوں گا۔ اور نیکسٹ ہمارا ویڈیو لاسٹ ویڈیو ہوگا، جس میں ہم سلطان اصغار اور انا، یہ جو لاسٹ لطیفہ ہے، جسے انا بھی کہا جاتا ہے، سلطان اصغار بھی کہا جاتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور الحمدللہ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مشورہ یہی دوں گا کہ آپ یہ پورا سیریز کو شروع سے جب دیکھیں، کاپی پین آگے رکھیں، اپنے پاس رکھیں اور نوٹس بناتے جائیں۔ یقین کریں، ایک دو مرتبہ سننے کے بعد، ایک دو مرتبہ جب دیکھیں، پڑھنے کے بعد آپ کا اس پہ گرپ ہو جائے گا، پھر کوئی آپ کو بیوقوف نہیں بنائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔